ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب
وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات کے مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر انتہائی اہم اور حساس موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ اہمیت والا اور فضیلت والا یہ موضوع ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو زندگیاں عطا کی ہیں۔ ایک زندگی انسان کی عارضی زندگی ہے جو انتہائی مختصر وقت کے لیے ملی ہے۔ جو بندہ بھی دنیا کے اندر آتا ہے رہنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس نے ایک محدود وقت گزارنے کے بعد یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اور جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کی بنیاد پیارے بھائیوں اس عارضی زندگی پر رکھی گئی ہے۔ جو اس زندگی کے اندر اچھے عمل کر لے گا، نیک عمل کر لے گا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار لے گا، انشاءاللہ اس کی جو ابدی زندگی ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی زندگی منزل نہیں ہے، بلکہ منزل انسان کی ابدی زندگی ہے۔ اور محترم بھائیوں، جو ابدی زندگی کے اندر ملنے والی نعمتیں ہیں جنت کی صورت میں، ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کتنی اعلیٰ ہوں گی، کتنی نفیس ہوں گی، کتنی پیاری ہوں گی، اور کس قدر دل کو لبھانے والی ہوں گی، ان کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو محترم بھائیوں، سب سے زیادہ انسان کوشش کرے کہ میری جو ابدی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے، اس کے اندر میں سرخرو ہو جاؤں، جو اصل زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی نعمتیں بے بہا نعمتیں ہیں کہ ہمیشہ انسان جوان رہے گا، ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی تھکن، پریشانی، مایوسی نہیں، اور کبھی کوئی پریشانی نہیں۔ جو نعمت انسان چاہے گا وہی اس کو مل جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، اتنی پیاری زندگی ہے وہ ابدی زندگی کہ انسان جو خواہش کرے گا اللہ پوری کر دے گا۔ دنیا کے اندر تو کتنی خواہشات ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں، انسان کے دل میں ہی رہ جاتی، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن ابدی زندگی کے اندر انسان جو خواہش کرے گا، جو تقاضا کرے گا، جو چاہے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے زیادہ فکر انسان ابدی زندگی کی کرے، اور اس سے بڑھ کر
اس زندگی کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 72 ہے، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں سے، ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور فرمایا خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکین طیبہ، پاکیزہ گھر، بہترین نفیس محلات، بنگلے، جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جنتیوں کو ملنے والی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ ان کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2829 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جنتیوں سے کہے گا اے جنت والو تم خوش ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اللہ ہم حاضر، ہم آپ کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش تیار ہیں۔ جنتی کہیں گے، اللہ پوچھے گا حل رضی تم، کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت پانے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پہ ناراض رہیں، ہم تو بے حد خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جنت کے اندر بے شمار نعمتیں تمہیں ملی ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت الا اوتیکم افضل من ذالک، جو تمام نعمتوں سے افضل ہے، تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ جنتی حیران رہ جائیں گے کہ ایسی کون سی نعمت ہے جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی اعلیٰ ہے، حیران رہ جائیں گے، پھر یک زبان ہو کر کہیں گے یا اللہ ہاں وہ چیز ہم لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیہم بعدہ ابدا، اللہ فرمائیں گے تمہارے اوپر میری خوشنودی حلال ہو گئی ہے، آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کے اندر محترم بھائیوں سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی جنتیوں کے لیے، جب مالک الملک کہہ دے گا کہ میں تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو جنتیوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہے گی کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو گیا اور اللہ نے وعدہ کر دیا کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی محترم بھائیوں نعمت ہے۔ تو محترم بھائیوں آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اللہ ضامن بنا ہے کہ میں ان کو جنت بھی عطا کروں گا اور دنیا کے اندر بہترین رزق اور ضرورت کے مطابق رزق بھی عطا کروں گا، یعنی ان کی دنیا بھی بنے گی اور ان کی آخرت بھی انشاءاللہ بنے گی۔ تو 3 خوش نصیب ہیں میرے محترم بھائیوں، ہم انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2494 ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، 3 ایسے خوش نصیب ہیں، 3 ایسے خوش نصیب نیک عمل کرنے والے ہیں جن کی جنت کی ضمانت اللہ لیتا ہے، یعنی جنت کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا خرج غازیا فی سبیل اللہ وہو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ او یردہ بما نال من اجر وغنیمہ۔ اللہ فرماتے پہلا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ پہلا قدم وہ میدان مقتل کی طرف رکھتا ہے، اس کا پہلا قدم جو ہی اس میدان کی طرف رکھتا ہے اس کا پہلا قدم جنت کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اللہ فرماتے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، اگر وہ شہید ہو گیا تو سیدھا جنتی، اگر شہید نہ ہوا غازی بن کے آیا جنت پکی ہے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں میں اسے اجر بھی عطا کروں گا اور ساتھ مال غنیمت بھی عطا کروں گا، یعنی دنیا بھی اس کی بناؤں گا اور آخرت کے اندر جنت کا میں ضامن ہوں۔
میرے محترم بھائیوں، بہت ہی زبردست عمل ہے یہ۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اسلام کے مجاہد ہیں، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اسلام کے پہرے دار ہیں، اسلام کے چوکیدار ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، زمین کی پشت پر اور آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے زیادہ افضل ترین لوگ ہیں یہ، جو اسلام کی سربلندی کے لیے محترم بھائیوں جان دینے کو بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے تم جان دینے کو تیار ہو، میں اللہ کہہ رہا ہوں، محمد کی زبان سے کہہ رہا ہوں علیہ السلام، کہ تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، دنیا بھی تمہاری اچھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں جنت ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گارنٹیاں دنیا کے اندر ہی ثابت کی ہیں۔ اللہ نے اپنی ضمانت دنیا کے اندر سچ ثابت کی ہے۔ 2-4 واقعات دیکھتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 326 ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ بن ابی عامر، یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، حنظلہ کو میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ فرمایا، اِنَّ صَاحِبَكُمْ تَغْسِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ میدان احد کے اندر اللہ کے راستے میں کٹنے والا، اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پانے والا میں دیکھ رہا ہوں۔ آسمان سے نورانی فرشتے نازل ہوئے ہیں، اللہ کی پاکیزہ مخلوق نازل ہوئی ہے، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے اندر رہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے پاکیزہ نورانی فرشتے میرے ابو حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر نظارے کروا رہا ہے، دنیا کے اندر سین بنا رہا ہے کہ جو میرے راستے میں کٹتا ہے، میں دنیا کے اندر ہی ثابت کرتا ہوں کہ یہ میرا بندہ، یہ مومن جنتی ہے۔ اللہ کے فرشتے آئے، ان کو نہلا رہے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 1811 نمبر پر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے حارثہ بن سراقہ، بڑے ہی عظیم صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے جاسوسی کرنی، یعنی دشمن کی جاسوسی کرنی ہے کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا پلان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے کہ دشمن کی حرکات پر سکنات پر نگاہ رکھی جائے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے۔ تو یہ حارثہ دشمن کے تیر لگنے سے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ماں جو ان سے بڑا پیار کرتی تھی اپنے بیٹے سے، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھے بتلائیے کہ حارثہ شہید ہو چکا ہے، اگر وہ جنت کے اندر ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے اوپر خوش ہوتی ہوں، اگر کوئی اور معاملہ ہے تو پھر میں آہو بقا کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ام حارثہ انہا لیست بجنت واحدہ ولکنہا جنان قصیر وان حارثۃ لفی افضلھا او قال اعلی الفردوس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں جان، جنت ایک نہیں ہے، جنتیں کئی ہیں، لیکن تیرا بیٹا اتنا خوش بخت ہے کہ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کے اندر تیرا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ لوگوں جو میرے راستے میں کٹتا ہے، میں دنیا کے اندر گواہی بھیج دیتا ہوں کہ وہ جو کٹا تھا وہ میری جنت کا مہمان بن چکا ہے، وہ جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اور میں رب اعلان کرتا ہوں، میں رب قانون بناتا ہوں کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو مت کہنا کہ وہ مر چکا ہے، مردہ ہے، بلکہ میرے ہاں زندہ ہے اور جنت کی روزی بھی کھا رہا ہے۔ بڑا مقام ہے اس خوش نصیب کا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ اس کا ایک ایک قدم کعبہ کے رب کی قسم ہے جنت کی طرف ہوتا ہے، ایک ایک قدم کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جب قدم اٹھاتا ہے تو میری جنت کی طرف اٹھاتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں محترم بھائیو، دوسرا جو خوش نصیب ہے جس کی جنت کی گارنٹی اللہ دیتا ہے اور ساتھ دنیا کے رزق کی گارنٹی بھی اللہ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کسی کی جنت کی گارنٹی کوئی پیر دیتا ہے، کوئی مولوی دیتا ہے، کوئی فقیر دیتا ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم دنیا داروں کی 1000 گارنٹیاں میرے رب کی گارنٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرا رب گارنٹی دے رہا ہے اور آمنہ کے لال کی زبان سے یہ گارنٹی دی جا رہی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب یہ شخص ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا رجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر وغنیمہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا وہ خوش نصیب ہے جو مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد کے اندر آ کر با جماعت نماز پڑھتا ہے، مسجد کے اندر آ کر جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور با جماعت نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ میرے محترم بھائیو، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو بندہ مسجد آتا ہے وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کی جنت کا ضامن ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کے رزق اور اس کی ضروریات کو بھی پوری کروں گا، اس کا بھی میں ضامن ہوں، جنت بھی انشاءاللہ پکی ہے اور دنیا کی سرخ روئی بھی انشاءاللہ کنفرم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد کی طرف آنا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ آگے ہم مزید دیکھتے ہیں میرے محترم بھائیوں، 3 احادیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث 561 نمبر پر ہے، ترمذی کے اندر 223 نمبر پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن برائدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو لوگ اندھیروں کے اندر مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس بات کی خوشخبری؟ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں رہتے ہوئے اندھیروں کی پرواہ نہیں کرتے، تم مسجد جاتے ہو، صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو اندھیروں کی پرواہ دنیا کے اندر نہیں کرتے تھے، کل قیامت کا دن جب آئے گا اللہ ان کی تمام گزرگاہوں کو اللہ روشنیوں سے بھر دے گا، اللہ ان کو نور عطا کر دے گا، ایسا نور عطا کرے گا جو جنت کے دروازے تک نہیں بجھے گا۔ انشاءاللہ وہ نور انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، اور میدان محشر کے اندر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے گا۔ اس وقت یہ نور جو اندھیرے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، صبح بھی نماز جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، اندھیروں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا جو جنت کے اندر داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں جو بندے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیوں، آپ حیران رہ جائیں گے کتنی بڑی سعادت ہے جو مسجد کی طرف آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1506 ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احدہم اذا توضع فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد، جب تم میں سے کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد کی طرف آیا ہے، کسی ضرورت نے اس کو نہیں اٹھایا، کوئی اور کام نہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اٹھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلم یخطو خطوۃ الا رفع له بها درجہ، جو ہی ایک قدم باہر نکالتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک قدم اس نے اٹھایا ہے مسجد کی طرف، ایک قدم پر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر درجہ بلند کرتا ہے، جتنے قدم چل کے جائے گا مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر جنت کے اندر درجے بلند کرتا جائے گا۔ اور یہیں بس نہیں، فرمایا وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے درجہ بھی ملے گا، اور ایک ایک قدم کے بدلے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ ایک خطا بھی معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسجد کی طرف آنا،
ہم تو بہانے بناتے رہتے ہیں کہ مسجد بڑی دور ہے، اندھیرا ہے، کیچڑ ہے، کیسے پہنچیں گے، بڑی سردی ہے، کیسے جائیں گے مسجد کے اندر۔ اور کتنے بھائی ہیں جو عشاء کی نماز گھر پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، اندھیرا ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں پرابلم ہے۔ اور محترم بھائیوں، اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ میرا ایک ایک قدم اٹھے گا تو جنت کی طرف اٹھے گا، میرا ایک ایک قدم میرے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا۔ محترم بھائیوں، خوشی کے ساتھ مسجد کی طرف آیا کریں۔ اور آگے دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ مسجد میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور جو ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے قان فی الصلاۃ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر ہے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی مسجد میں داخل ہوا ہے، تو فرمایا اس کو نماز کے اندر سمجھا جائے گا کہ وہ بندہ بندگی کے اندر آ گیا ہے۔ اور یہیں بس نہیں، ایک صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ بندہ سمجھے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، اللہ اس کو نماز میں سمجھتا ہے، اس کا اجر فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس وقت یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون، اللہ کے نورانی فرشتے جو اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے، جو دعا اس وقت کرتے ہیں جب اللہ آرڈر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ فرشتے اس وقت دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ یہ نمازی جو ہے، جو نماز والی جگہ پہ بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور آگے دیکھیے، فرمایا اللہم اغفر لہ، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کو معاف فرما دے، فرشتے دعا کریں گے۔ اور آگے فرمایا اللہم تب علیہ، اللہ اس اپنے بندے کی توبہ قبول فرما، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے، کون سی جلدی ہوتی ہے، جو ہی اسلام پھرتا ہے پتہ نہیں جا کر ہم نے آگ بجھانی ہوتی، کیا ہوتا ہے، اتنی جلدی نکلتے ہیں مسجد سے جیسے مسجد کے اندر قید تھے، اب جو ہے وہ آزادی کا وارنٹ جاری ہوئے، آرڈر جاری ہوئے، فوراً نکل جائیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے، خدا کے لیے صرف 3 منٹ دے دیں، نماز کے بعد، جماعت کے بعد صرف 3 منٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اذکار کریں اور اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعا لیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان سارے مناظر کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب نامہ اعمال سامنے ہوگا، کتاب کھلے گی، جب اللہ کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کعبہ کے رب کی قسم وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعائیں لکھی ہوں گی کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، 3 منٹ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ 3 منٹ حوصلے کے ساتھ اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو آرڈر ہی اس وقت کرتا ہے جب اللہ نے ان کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو صحیح الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک بیٹھا رہے، جب تک بیٹھا رہے، گھنٹہ بیٹھا تو گھنٹہ بیٹھا رہے، فرشتے پورا گھنٹہ اس کے لیے دعا کریں گے جب تک وہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنی رحمت کرتا ہے انسان پر۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے نزدیک ہو، مجھ سے دور نہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا مہمان بنے، میری عزتوں کو پا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ ہم سستی کا شکار ہیں۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیوں، جو اللہ کے گھر آتا ہے، مسجد آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر 662 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ من الجنۃ كلما غدا او رحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ بھی مسجد کی طرف آتا ہے، صبح آئے شام آئے، اللہ اس کی مہمانی جنت کے اندر تیار کر دیتا ہے۔ جنت کے اندر اس با جماعت نمازی کے لیے اللہ دسترخوان بچھا دیتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ دسترخوان اللہ انشاءاللہ با جماعت نمازی کو اللہ عطا کرنے والے ہیں۔
اور بہت جلد ملنے والے ہیں محترم بھائیوں۔ تو میرے محترم بھائیوں مایوس نہ ہوا کریں۔ بعض بھائی مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ یار 2 بندے جماعت کے ساتھ، 3 بندے جماعت کے ساتھ، خود مایوس ہو جاتے ہیں محترم بھائیوں۔ نہیں، جو جماعت کے ساتھ آ گئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ بندے خوش قسمت ترین ہیں۔ اس چھت پر یعنی زمین کی پشت پر یہ بندے بڑے ہی نصیب والے ہیں جن کی جنت کی ضمانت اللہ دے رہا تھا۔ تو اس وقت چلے گا جب نامہ اعمال سامنے ہوگا، کتاب کھلے گی، جب اللہ کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کعبہ کے رب کی قسم وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعائیں لکھی ہوں گی کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیوں 3 منٹ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ 3 منٹ حوصلے کے ساتھ اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو آرڈر ہی اس وقت کرتا ہے جب اللہ نے ان کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو صحیح الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک بیٹھا رہے، جب تک بیٹھا رہے، گھنٹہ بیٹھا تو گھنٹہ بیٹھا رہے، فرشتے پورا گھنٹہ اس کے لیے دعا کریں گے جب تک وہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنی رحمت کرتا ہے انسان پر۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے نزدیک ہو، مجھ سے دور نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا مہمان بنے، میری عزتوں کو پا جائے۔ میرے محترم بھائیوں کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ ہم سستی کا شکار ہیں۔ اور آگے دیکھیے محترم بھائیوں، جو اللہ کے گھر آتا ہے، مسجد آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر 662 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنۃ كلما غدا او رحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ بھی مسجد کی طرف آتا ہے، صبح آئے شام آئے، اللہ اس کی مہمانی جنت کے اندر تیار کر دیتا ہے۔ جنت کے اندر اس با جماعت نمازی کے لیے اللہ دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ دسترخوان اللہ انشاءاللہ با جماعت نمازی کو اللہ عطا کرنے والے ہیں، اور بہت جلد ملنے والے ہیں محترم بھائیوں۔ تو میرے محترم بھائیوں مایوس نہ ہوا کریں۔ بعض بھائی مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ یار 2 بندے جماعت کے ساتھ، 3 بندے جماعت کے ساتھ، خود مایوس ہو جاتے ہیں محترم بھائیوں۔ نہیں، جو جماعت کے ساتھ آ گئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ بندے خوش قسمت ترین ہیں۔ اس چھت پر یعنی زمین کی پشت پر یہ بندے بڑے ہی نصیب والے ہیں جن کی جنت کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، جن کے رزق ضروریات کی ضمانت میرا اللہ دے رہا ہے۔ ان سے بڑی میرے محترم بھائیوں سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں جماعت کے ساتھ آئیں، مسجد کی طرف آئیں، رخ کریں، انشاءاللہ ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ درجہ بلند، ہر قدم پہ گناہ معاف۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور محترم بھائیوں ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی محاسبہ کروں گا، انشاءاللہ آپ بھی محاسبہ کریں گے۔ بڑی ہی اہم ترین حدیث ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی نبی کی زبان ایسی سچی اور سچی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ایسی سچی سچی زبان والا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، دنیا کے اندر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے نبی کو اعزاز ملا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر 415 نمبر پر ہے، ابو داؤد کے اندر یہ 1250 نمبر پر ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ 1141 نمبر پر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدہ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی اور ہماری ماں ام المؤمنین ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فرض کے علاوہ فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں دن رات میں پڑھتا ہے، 12 رکعت نماز اضافی پڑھتا ہے، یعنی فرض کے علاوہ 12 رکعت کو پڑھتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر بنگلہ تیار کر دیتے ہیں، اللہ اس کا جنت کے اندر گھر تیار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نبی کی زبان کی گارنٹی ہے محترم بھائیو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔
ویسے تو محترم بھائیوں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، محبت کے، عشق کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ذرا میں اور آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر کتنا اعتبار ہے۔ اگر اعتبار ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا کوئی وزیر اعظم گارنٹی دے دے کہ اسلام آباد کے ڈیفنس کے اندر، بحریہ ٹاؤن کے اندر تمہیں 1 کنال کا بنگلہ ملے گا اگر تم روز 50 رکعت نماز پڑھو گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے سمیت کوئی بندہ 50 نہ پڑھے۔ ہر بندہ کہے گا کوئی مشکل نہیں ہے، 50 رکھتے کیا مشکل ہے؟ بنگلہ مل جائے اسلام آباد کے اندر، ڈیفنس کے اندر، بحریہ ٹاؤن کے اندر، تو اور کیا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، نبی کی زبان کے اوپر کتنا اعتبار ہے کہ بنگلہ اور یہ جو ضمانت دینے والا ہے یہ دنیا کا ہے۔ ہو سکتا کہے کہ رات گئی بات گئی، ٹال دے کے بات تو چلی گئی، لیکن اللہ کی نبی کی زبان کی گارنٹی میرا رب دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا محبوب بولتا ہی اس وقت ہے جب قرآن آسمان سے وحی آتی ہے۔ میرا پیارا محبوب، میرا آقا گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کتنا آسان ہے جنت کے اندر گھر بنانے والا، کتنا آسان ہے۔ اور اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں، یعنی جتنی سند ہے، ام حبیبہ ہیں، ان سے آگے انبسا ہیں، ان سے آگے غالباً مسیب ہیں، ان سے آگے اور بھی ہیں، سارے راوی کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی ہم نے 12 رکعتیں نماز چھوڑی ہی نہیں، اتنا فوراً عمل شروع کر دیا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، اور یہ حدیث سیدہ عائشہ سے بھی راوی بیان کی گئی ہے، وہ بھی کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو بندہ دن رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کا گھر جنت کے اندر تیار کر دیتا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ سنا ہے تب سے میں نے کبھی 12 رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں، میں باقاعدگی سے ان کو پڑھتی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی ان کو باقاعدگی سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا گھر بھی بنائے گا جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، فرمایا اربعن قبل ظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں بعد میں ہیں۔ صرف محترم بھائیوں ظہر کی مشکل لگتی ہے، تھوڑا سا اگر اس کے اوپر ہم ہمیشگی اختیار کر لیں، 10 منٹ پہلے آ جائیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں جماعت سے، 4 پڑھ لیں اور 2 بعد میں پڑھ لیں، 6 آپ کی ہوگی۔ اور باقی فرمایا ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ میرے محترم بھائیوں، فجر کی 2 رکعتیں ہم روز پڑھتے ہیں، عشاء کی بھائی بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اکثر بھائی مغرب کی پڑھ لیتے ہیں، صرف مشکل ہیں تو ظہر کی ہیں کہ وہ زیادہ ہیں، 6 ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کی نبی کی زبان پر اعتبار کر کے سمجھے کہ میرا بنگلہ جنت کے اندر تیار ہو رہا ہے تو کچھ 6 مشکل ہے بھائی، کچھ مشکل نہیں ہے محترم بھائیوں۔ اگر آپ نے ظہر کی 6 پکڑ لی، مضبوطی سے تھام لی، انشاءاللہ باقی 6 بڑی آسان ہے جو آپ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جنت کے اندر انشاءاللہ بنگلہ محل پکا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑی آسان ہے، ان کی ہمیشگی اختیار کریں۔ یہ 12 سنتیں جو ہیں اللہ کے نبی نے ان کی اہمیت بیان کی ہے، اور کتنے ایسے صحابہ ہیں، 20 سینکڑوں ایسے صحابہ ہیں جن سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی چھوڑی نہیں ہے جب سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بھی آپ بھائیوں پہ گمان کرتا ہوں، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کریں گے، یہ 12 رکعتیں جو سنتیں ہیں انشاءاللہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جو ہو چکا سو ہو چکا، آج سے اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ ہمارا گھر تیار کر، انشاءاللہ ہم تیرے محبوب کی زبان پر مکمل اعتبار کرتے ہیں، مکمل یقین ہے، ہم ایک رائی کے کروڑویں حصے میں بھی بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ نبی کی زبان سے کچھ جھوٹ نکلے۔ انشاءاللہ ہم عمل شروع کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے گھر تیار کر، تو انشاءاللہ اللہ تیار کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آگے بات سنیں، ہماری تو نماز کی محترم بھائیوں کیفیت کیسی ہے؟ صحابہ کے دور میں جماعت کے ساتھ نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ذرا اندازہ کیجئے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 1488 نمبر پر۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے دور میں نماز سے پیچھے کوئی نہیں رہتا تھا، جماعت کے ساتھ ہمارے دور میں کوئی مسلمان نماز سے پیچھے نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ جماعت کے اندر شامل ہوتا تھا، ہر مسلمان نماز کے اندر جماعت کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ کہتے ہیں الا منافق معلوم النفاق، ایسا منافق جس کی منافقت ظاہر ہو جاتی تھی وہ پیچھے رہتا تھا۔
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ منافق جس کی منافقت ابھی تک چھپی ہوئی تھی وہ بھی با جماعت نماز پڑھتا تھا اس دور کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں ہمارا حال دیکھیں، کتنے بھائی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ضرور ہیں لیکن جماعت مس کر دیتے ہیں۔ سلام پھرتا ہے تو وضو کر رہے ہوتے ہیں، سلام پھرتا ہے تو وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ کا رب بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ ایسا اجر دے گا، حیران رہ جائیں گے جب نامہ اعمال کھلے گا۔ تو آگے دیکھیے، وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا، ہم تو کچھ بھی عذر نہیں رکھتے، ہم تو بالکل صحیح و سالم ہیں، لیکن پھر بھی طرح طرح کے بہانے، پھر بھی جماعت سے پیچھے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر، نبی کے دور کے اندر، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ۔ کوئی بندہ اگر بیمار بھی ہوتا تھا ہمارے دور میں تو ہم نے منظر دیکھے ہیں کہ وہ بیمار آدمی 2 بندوں کے سہارے پر مسجد میں آتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ جماعت سے پہلے وہ بیمار بندہ 2 بندوں کی مدد کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ دیکھ لیں محترم بھائیوں، ہمارا انداز دیکھ لیں، ان کا انداز دیکھ لیں کہ 2 بندوں کی مدد لیتا، وہ کہتا کہ مجھے مسجد میں چھوڑو، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن وہ بندوں کے سہارے مسجد کے اندر پہنچتا، نماز کے اندر کھڑا کر دیا جاتا۔ ہم ہیں کہ محترم بھائیوں ہماری تو روٹین ایسی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہمیں سب کو معاف فرمائے، صبح کی نماز کی ایسی روٹین بنی ہوئی ہے کہ سارے اکثریت پڑھتی لیٹ ہے۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیں، جو بندہ بغیر عذر کے نماز لیٹ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں یہاں پر یہ بڑی دیانتداری سے یہ بات کر رہا ہوں، جان بوجھ کر اور روز لیٹ پڑھتا ہے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ محترم بھائی، جماعت کے ساتھ اللہ نے نماز فرض کی ہے، اور کتنے ایسے بھائی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ صبح کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے کب ہیں؟ جب طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے، جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں کوشش کریں جماعت کے ساتھ ملنے کی، اتنی لمبی رات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، اگر آپ ہمت ارادہ کر لیں جماعت کے ساتھ ملیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ عادت ٹھیک نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ روز ہی نماز صبح کی جماعت کے بعد پڑھنی ہے، روز ہی۔ کتنے ماہ گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن کب پڑھتا ہوں؟ جماعت کے بعد پڑھتا ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں جب مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مسلمان عروج پر تھے، اللہ نے بڑی ان کو عزتیں دے رکھی تھی، کفر خائف تھا، کافر ڈرتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیں مسلمان عوام بھی بے نماز، حکمران بھی بے نماز۔ اور میرے محترم بھائیوں آج انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی معاشی حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب ہم سب اللہ کے گھروں کا رخ کریں گے، کیونکہ جب اللہ کے گھروں کا رخ کریں گے اللہ انشاءاللہ اپنی گارنٹی کے مطابق اللہ ہمارے قرضے بھی اتارے گا اور اللہ ہمیں رزق بھی دے گا انشاءاللہ۔ آج یہ جو کیفیت ہے، افراتفری کی کیفیت ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے، کعبہ کے رب کی قسم اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ پھر کیسے گارنٹی پوری کرے؟ تو محترم بھائیو اللہ کے گھر کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی ضمانت کے تحت رزق بھی عطا کرے گا اور انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ اور آخری بات جو تیسرا خوش نصیب ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس 1-2 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں، فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تیسرا وہ خوش نصیب ہے جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کو سلام کرتا ہے، سلام کہتا ہے۔ حالانکہ محترم بھائیو دیکھنے میں تو یہ معمولی سا عمل لگتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور سلام کرنے کی وجہ سے محترم بھائیو جن گھروں کے اندر سلام کی آوازیں گونجتی ہیں، اللہ کی قسم ہے ان گھروں کے اندر اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ سلام ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا۔ جو بندہ متکبر ہوگا وہ نہ اسلام کا اہتمام کرے گا اور نہ ہی سلام بلانے میں پہل کرے گا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا۔ تو جو بندہ سلام کرتا ہے اس بندے کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ گھر والوں کا بھی خیر خواہ ہے، اپنا بھی خیر خواہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی خیر خواہ ہے، اللہ کا بھی خیر خواہ ہے۔ جو السلام علیکم جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔
اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 194 ہے، فرمایا لا يدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک مومن نہیں بنو گے جنت نہیں ملے گی۔ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے، جب تک تمہارے دلوں کے اندر آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا ایک نسخہ بتاتا ہوں، نسخہ اپناؤ گے اللہ تمہارے دلوں کی نفرتیں دور کرے گا، بغض حسد عداوتیں سب دور کر دے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم، فرمایا ایک نسخہ میں بتاتا ہوں، جب تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر محبت آ جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو، سلام بولا کرو، جب ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی ایمان مل جائے گا انشاءاللہ، اور جب ایمان مل جائے گا تو انشاءاللہ جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ سلام جو ہے یہ ایک پاکیزہ تحفہ ہے اور بڑا ہی بابرکت تحفہ ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے جو اپنے گھر والوں کو یہ تحفہ دیتا ہے، ان کو یہ پاکیزہ تحفہ دیتا ہے، اور اس گھر کی صدائیں السلام علیکم سے گونجتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ سارا کنبہ قبیلہ اللہ کے حکم سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں السلام علیکم کہنے کی اور گھر میں سلام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی